علی ممتاز صاحب ایک تو اسی میں کامنٹ کیجیے گا بینچ ٹوٹ گیا, دو لوگ ججز علیحدہ ہو گئے, اور ویسے بڑی دلچسپ بات ہے قاضی صاحب آئے بینچ پہ بیٹھے اور چلے گئے, نہ آتے تو دیٹ واز اے ڈفرنٹ اسٹوری. دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ قاضی صاحب کو بہت ٹائم پہلے انہوں نے مطلب آف کورس ود ان 90 days تو کیا, بٹ وہ آخری مہینے میں آخری ہفتے میں بھی ہو سکتا تھا, اس کی سر وجہ کیا ہے علی بھائی؟ لیکن سب سے پہلے تو یہ کہ لائی بے قدرانہ یاری تے ٹوٹ کے تڑک کر کے, یہ جو بینچ بنا اور ٹوٹا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہم نے دیکھا یہ مارچ اپریل میں بینچ بنا, بینچ ٹوٹا. میں سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے میری تقریباً کوئی 1.5-2 سال کی خواہش تھی جو پوری کر دی. علی گور بلوچ صاحب اسلام آباد میں ہی رہتے ہیں, زیادہ اسلام آباد والوں کو وقت دیتے ہیں, لاہور کو سمجھتے ہیں, صوبائی سطح پر ہم نے جا کر بات نہیں کسی نے کرنی. تو آج علی گور بلوچ صاحب یہاں پہ تشریف فرمائیں تو میں ان کے احترام میں بہت سی باتیں نہیں کہوں گا اور بہت سی باتیں کہہ بھی دوں گا, اور اگر کہیں پر اور اگر کہیں سے کچھ سلپ ہو جائے تو اس کے لیے میں ایڈوانس میں معذرت کر لیتا ہوں. آپ نے سب سے پہلے پروگرام کے ابتدائیے میں کہا کہ جی جی ایچ کیو یا ہماری جو اس طرح کی تنصیبات ہیں وہ جو ہیں وہ ہماری محفوظ نہیں ہے. دیکھیں ہماری بالکل محفوظ ہیں. اگر ہم اس کو کہیں کہ جی محفوظ نہیں ہے تو کیوں, کس بنیاد پر کہیں گے؟ اس بنیاد پر کہ چند 100 لوگ یا چند ہزار لوگ ڈنڈے لے کر وہاں پر پہنچ گئے. بڑا ہی آسان تھا, گولیاں چلا دی جاتی, بڑا آسان تھا کہ وہاں سے ان کو بھگا دیا جاتا, اور 5 منٹ کا کھیل تھا. یہ صرف ایک گھٹنا زمین پہ رکھنا تھا اور وہاں پر کسی نے رکنا نہیں تھا. لیکن اس لیے نہیں کچھ کیا گیا اندر سے کہ پاکستانی ہیں, خود ہی سمجھ جائیں, انتشار کی طرف نہ جائیں اور اس طرف وہ رستہ ہی نہ اپنائیں جو ان کے لیے بھی نقصان دہ اور ملک کے لیے بھی نقصان دہ اور ملک کے امیج کے لیے بھی نقصان دہ. غلط کیا انہوں نے. جب 2009 میں جی ایچ کیو پر حملہ ہوا تو کیا ہم یہ کہیں کہ جی ایچ کیو محفوظ نہیں ہے؟ محفوظ ہے. جو یہ اس طرح کی تخریب کاری کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اس کے بعد رد عمل آتا ہے وہ میٹر کرتا ہے. علی بھائی میں نے وہی کہا, اور جو ٹی ٹی پی والوں نے کیا جی ایچ کیو میں وہی دیکھیں ایکشن ٹائم پر ہونا چاہیے. جیسا کہ جو کل اسلام آباد میں بھی آپ نے کچھ ویژولز دیکھے اسلام آباد کی, اس پر بھی ایکشن ہونا چاہیے. کسی کو چھوٹ نہیں ملنی چاہیے. اتنی سی چھوٹ جو ہوتی ہے نا وہ پھر بات کہاں سے کہاں پہنچ جائے کرتی ہے. دوسرا بھی حافظ صاحب جب بات کر رہے تھے تو میں کوئی لیگل کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ نہیں ہوں, لیکن آرمی ایکٹ کی بات کی, پھر ایئر فورس کی اور نیوی کی بھی بات کی, تو یہاں پر یہ آرمی ایکٹ اپلائی ہوگا یا یہ ایئر فورس اور نیوی کا, یعنی کہ جہاں پر لگے کہ نیوی کو بیچ میں لے کر آنا ہے اس ایکٹ کا سہارا لینا ہے تو وہ لیا جائے گا, جہاں پر ایئر فورس کے ایکٹ کا سہارا لینا ہوگا وہاں پر وہ لیا جائے گا. دیکھیں معاملات اگر ہماری عدالتیں کیا غیر فعال ہیں؟ ہماری عدالتیں فعال ہیں, ہمیں کہنا چاہیے فعال ہیں. اگر ہم غیر فعال کہتے رہیں گے تو پھر غیر فعال ہی ہوں گے. اپنے فیصلوں سے اور اپنے عمل سے ظاہر کرنا ہے, ان کو ثابت کرنا ہے کہ فعال ہیں. اور عدالتوں کا جو ملٹری ایکٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عدالتیں غیر فعال ہو گئی سر. دیکھیں عدالتیں تو بینکنگ کوڈ بھی ہے. نہیں دیکھیں بینکنگ کوڈ کا یہ مطلب ہو کہ ہائی کورٹ ملٹری کورٹس میں دیکھیں دہشت گرد دے آر اسپیشلائزڈ کورٹ نا, اسپیشلائزڈ کورٹس ہمارے پاس اے ٹی سی کورٹس ہیں نا سر, ہمارے پاس اے ٹی سی کورٹس ہیں. اے ٹی سی کورٹس میں کیوں نہیں فیصلے ہو سکتے؟ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان, کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں حافظ صاحب مجھے اگر میں غلط ہوں تصحیح کریے گا, اسپیشلائزڈ کورس کا موجود ہے سیکشن, تو آپ بنا سکتے ہیں. میں بات کر رہا ہوں with reference to اسی کے تحت بینکنگ کوڈ بنی, اسی کے تحت سر with reference to PTI workers, ٹھیک ہے, they are not declared terrorist as such, ٹھیک ہے. ان پہ تو ابھی ٹرائل چلنا ہے نا, جب تک ٹرائل نہیں ہو جاتا what is the constitutional definition? they are suspected. constitutional definition علی بھائی ٹیررزم کی کیا ہے بتائیں آپ. اس کے تحت یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں نا سر. دیکھیں ہر وہ ایکٹیویٹی انسداد دہشت گردی کی دفعات لگ جایا کرتی ہیں. حافظ صاحب بتائیں گے کہ انسداد دہشت گردی کی دفعات تو مذاق بن چکا ہے, جس پہ دل کرتا ہے 780 لگا دی جاتی ہے. یہاں پر بھی تو معاملات کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہر کسی کو آپ 780 کے ذریعے کچھ ایسے قانونی شک ہے کہ جس کو آپ نے رکھنا ہے فار دیٹ ویری پرپز, اس کو آپ نے ہر چیز میں نہیں رگڑنا ہے. اگر آپ اس طریقے سے ہر چیز میں رگڑتے رہیں گے تو اس کی اہمیت نہیں رہے گی, اس کی اہمیت کو برقرار رکھنا ہے. اور اگر ہم ملٹری کورٹس کے بجائے اے ٹی سی کورٹ میں ٹرائی آؤٹ کریں, اگر کوئی ملٹری پرسنل ہے تو ان کو آپ ملٹری کورٹ میں ٹرائی کریں, اگر کوئی ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والا ہے تو اس کو آپ ملٹری کورٹس میں ٹرائی کریں. خدا نہ خواستہ جو واقعہ ہوا تھا اے پی سی کا, اگر اس طرح کی طرز کا کوئی واقعہ ہوتا ہے آرمی پبلک اسکول کا, اس طرح کے واقعہ ہو تو جو اس کے کلپریٹس ہیں آپ ان کو وہاں پہ ٹرائی کریں. جی ایچ کیو پہ حملہ, عدالتوں, کیا آپ سمجھتے ہیں عدالتوں پہ کانفیڈنس بحال ہے, بھروسہ ہے آپ کو؟ عدالت پہ بھروسہ ہے؟ عدالتوں کا مذاق اڑوانے والے ہم خود ہیں, ہم مذاق اڑوانے والے. کنفیوز کر رہے ہیں. میں مکس نہیں کر رہا ہوں, میں بڑا واضح بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. عدالتوں کا احترام بہت ضروری ہے. ملٹری کورٹ اس لیے نہیں آ گئے کہ ہم نے کورٹ کی دوسرے کورٹ پہ میں ٹرسٹ نہیں رہا, ایسا نہیں ہے سر. وہ اسپیشلائزڈ کورٹس ہیں. کس چیز میں اسپیشلائز ہے؟ جو ملٹری ایکٹ کی وائلیشن ہوگی اس کو ڈیل کریں گی وہ. اچھا, اور جو ہماری آرمی کی جو سائٹس ہیں, جو ہماری جی ایچ کیو اس طرح کی ہیں تنصیبات ہیں, ان پر حملہ کرے گا تو وہ ملٹری کورٹ میں آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں جی دیکھیں ملٹری کورٹ میں ہم نے مقصد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے سزا دینا. میں ایسا لیگل اوپینین لے لیتا ہوں بریک کے بعد. ہمارا مقصد ہے سزا دینا. علی ممتاز صاحب تسلی ہو گئی سر؟ کیا ابھی اجے بھی نہیں ہوئی؟
وہ اتنا لمبا لیکچر تو دیتا تھا with sections. سوال دیکھیں سیکشنز کی بات نہیں نا, ہم یہ جو ٹیکنیکل پوائنٹس ہیں اور سیکشنز ہیں یہ سب حافظ صاحب اور جج صاحبان آپس میں جب چلتی ہے بات, دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پہ پلیڈ کرتے ہیں, چلتا ہے. ایک عام پاکستانی صرف آپ سے ایک سوال پوچھتا ہے, میں بھی ایک ایز اے پاکستانی آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ دیکھیے ATC ہے, دیگر کورٹس ہیں, ہم نے سزا دینی ہے نا, مقصد ہے سزا دینا. وہ کہتے ہیں جی پھانسی دے دو, پھائل آ دو, کہاں ہماری عدالتیں موجود ہیں, ATC ہے, اس کے ذریعے آپ کر لیں. اگر دیکھیں فوجداری اور دیوانی, اچھا مجھے بتائیں, چلیں حافظ صاحب میری رہنمائی کے لیے, سنس آئی ایم ناٹ اے لائر, ٹھیک ہے حافظ صاحب میری رہنمائی کے لیے بتا دیں کہ گزشتہ 30 سالوں میں کتنے سویلینز ہیں پاکستان میں کہ جن کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا گیا اور ان کو پھر سزائیں بھی ہوئیں. پچھلے دور حکومت کے اندر 26 لوگ ایسے تھے کہ جو سویلینز تھے اور ان کو 1952 کے ایکٹ کے اندر ٹرائی کیا گیا. اچھا, اور ان کا یہی تھا, آفیشل سیکرٹ ایکٹ کا تھا. جو ٹیررزم والی امینڈمنٹ علی ممتاز صاحب جو آپ ذکر کر رہے ہیں, وہ ساری کی ساری وہ تھیں جس کو پشاور ہائی کورٹ کے اندر وہ تقریباً 300 سے زیادہ کیسز سے جو وہ اس وقت کے چیف جسٹس نے ان کو سیٹ اسائڈ کیا ان ساری کنوکشنز کو, اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر وہ ججمنٹ سسپینڈ ہوئی. اور آج بھی میں کیا آتا ہے یہ بھی ذرا پلیز. آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر جا کے کوئی ایسی کاروائی کریں یا اس کی کچھ چیز ایسی کریں کہ جس سے یہ ہو کہ آپ اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ وائلیٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ آپ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں, اس کے بعد یہ ہے کہ اس انفارمیشن کو استعمال کر کے اس کی پریمیسز کو بھی ڈیمیج کرتے ہیں, ایون پکچرز بھی آپ اس چیز کی لیتے ہیں. اور میں آپ کو علی ممتاز صاحب یہ بتاؤں کہ 1923 کا ایکٹ چاہے انگریزوں نے بنایا تھا, لیکن آج تک پاکستان کی سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا. جب ہم اس ملک کے اندر رہتے ہیں, اس ملک کے اندر 2 چیزیں, یا ہماری اور بھی بڑا کچھ کیا نہیں, یا ہماری یا ہماری پارلیمنٹ کے پاس یہ پاور ہے کہ اس چیز کو وڈرا کرے, یا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر. اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں 184(3) کے اندر یہ پہلی دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ 2 امینڈمنٹس چیلنج کی گئی ہیں. باقی جتنی دفعہ آیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یا وہ کنوکشنز آئی تھیں یا ان پروسیس کو آیا تھا جس کو سپریم کورٹ نے انڈوس کیا ہے. اور 184(3) کی بڑی لمیٹڈ جورسڈکشن ہے, اور یہ بھی بڑا ایک کویسچن مارک یہ ہے کہ کیا سپریم کورٹ کو 184(3) کے اندر کس ایکسٹینٹ تک جانا چاہیے تاکہ وہ جو اوریجنل آبجیکٹیوز تھا فنڈامنٹل رائٹس کا وہ اس سے باہر نہ نکل. بالکل صحیح. علی گور بلوچ صاحب, ویسے کیسا لگتا ہے آپ کو کہ یہ جو مسئلہ ہے آرمی ایکٹ اور ملٹری کورٹس کا, یہ چیئرمین تحریک انصاف کا اور تحریک انصاف کا ہے, پر جو پٹیشن لے کے 2 لوگ بڑے زور و شور سے پہنچے ہیں اور جو نظر بھی آ رہے ہیں جو بڑے پرومیننٹ ہیں, وہ اعتزاز احسن صاحب ہیں اور کھوسا صاحب ہیں, دونوں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, اور جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں وہ کور کمیٹی کے ممبر بھی ہیں. سر دیکھیں, میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ کل میں نے خود الیکٹرانک میڈیا پہ دیکھا کہ پیپلز پارٹی نے شاید ان کو نہیں, کور کمیٹی کے ممبر ہے سر, وہ کور کمیٹی کے ممبر پیپلز پارٹی سے کوئی آ گیا تھا کہ وہ لطیف کھوسا صاحب اور دونوں کا ہی کہ ان سر ابھی تک نوٹیفائی نہیں ہوا, ہو جائے گا. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں, یہ خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی ان سے الگ ہو رہی ہے یا وہ پیپلز پارٹی سے الگ کیے جا رہے ہیں, اور ان کی لائن تو کافی دنوں سے ظاہر ہے اپنی پارٹی کی لیڈرشپ کے تو بالکل خلاف تھی, وہ ایک الگ ٹاپک. سنیں, آپ دونوں کو ایک آپشن